الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، کیا قوم کے لوگوں سے کہا؟ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، قالو انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا آپ ہمارے ساتھ حضواً مذاق کر رہے ہو؟ اتتخذنا حضوا، کیا آپ ہمارا مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میں آپ کی مذاق کیوں کروں گا۔ اصل یہاں پر اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک انسان تھا، بڑا مالدار، اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ نرینہ یعنی میل اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک اس کا بھتیجا تھا۔ اب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ بھتیجا اس کا رہتا تھا اور اس کی ایک ہی لڑکی تھی۔ تو بھتیجے نے کیا دیکھا کہ بھئی یہ جو بوڑھا انسان ہے یہ تو مرتا ہی نہیں، تو ورثہ کے لالچ میں اس نے اس بندے کو مار ڈالا۔ یعنی اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے کیوں نہ ماروں، تو ماروں گا تو کیا ہوگا، تو اس لڑکی سے نکاح بھی کر لوں گا، قتل کی تہمت کسی دوسرے پر ڈال کر دیت بھی وصول کروں گا، اور جس کو مارا ہے اپنے چچا کو، ان کے مال کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ اس شیطانی خیال میں وہ فتنے میں پختہ ہو گیا، اور ایک دن اس نے موقع پا کر چاچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بخیروں سے تنگ آ کر اصل یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام وہ اپنے قلعے کی پھاٹک جو ہے، پھاٹک کہتے ہیں صدر گیٹ، اس کو بند کر دیا کرتے، اور صبح اس کو کھولتے تھے، اور اس یعنی قلعے کے اندر کسی کو گھسنے نہیں دیتے تھے۔ اب یہ جو بھتیجا تھا اس نے کیا کیا، اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر ان کے گیٹ کے سامنے ڈال دیا، اور یہاں آ کر مولانا جی ہاں انجم آپا کو جوائن کرنا ہے لیکن ان کا ہو نہیں رہا ہے، ان کو لنک بھیجیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اوکے، ایک منٹ بھیجتا ہوں۔ ان کے نیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ چلیے، اس نے مارا اور وہاں جا کر چھوڑ کر آیا، اور یہاں ڈھونڈ رہا ہے کہ بھئی میرے چاچا کہاں چلے گئے، چاچا کہاں چلے گئے، صبح سے گئے ابھی تک آئے نہیں، اور پھر رونے لگا، پھر کہنے لگا کہ شاید میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا، اور پھر وہاں جا کر اس کو لاش کو پہلی ڈال کر آیا تھا، اور پھر اور زور سے رونے لگا کہ میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا، دیکھو یہ لاش ہے۔ آخر کار ان قلعے والوں پر اس نے تہمت لگائی کہ تم ہی نے میرے چاچا کو مارا ہے، تمہارے علاوہ کون مار سکتا ہے، لاش تو یہاں پر ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو تم سے دیت لوں گا۔ دیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، جیسے زید نے
زید نے سعد کو قتل کیا، تو سعد کے گھر والے ان کو دو حق ہیں، یا تو زید کو مار ڈالے سے مطلب یہ کہ حکومت جو ہے وقت کا امیر جو ہوگا اس کو قتل کر دیں، یا پھر اگر سعد کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم اس کی جان کو چھوڑ دے سکتے، لیکن ہم کو دیت چاہیے، یعنی کچھ رقم چاہیے، پیسہ چاہیے، کہ مرنے والا تو مر کر چلا گیا، وہ پیسہ اس کے گھر والوں کو کام آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں دیت۔ تو وہ دیت مانگنے لگا کہ مجھے پھر دیت بھی چاہیے، اس لیے کہ پہلے سے اس کے پروگرام کے اندر ویسے ہی تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دیت کا اس نے مطالبہ تو کیا، لیکن سامنے والے انہوں نے اس کے قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کہ ہم تو بھائی اس بندے کو جانتے ہی نہیں، ہم ماریں گے کیوں؟ لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر لڑائی کرنے کے لیے بالکل، یعنی گویا کہ ایک فساد ہو رہا تھا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ ہم پر قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم تو بری ذمہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ کیا وحی آئی؟ وہی آئی، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے ذبح کرنے کو کہہ رہے؟ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شرعی مسائل کے اندر اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اگر میں مذاق سے ان باتوں کو لے لوں تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اور میں تم کو کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف نسبت کر کے۔ حالانکہ اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے کہ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کرتے ہیں تو کافی تھا، لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ وہ گائے ربک ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے کہنا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ جب گائے کہا نا تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ سیدھا جاتے کسی گائے کو لاتے ذبح کرتے، معاملہ ختم تھا۔ لیکن وہ سوالات کی بعض لوگوں کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے نا، یعنی خود کرد، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سوال نہیں کرنا چاہیے، یا جب تک ہم کو حقیقی علم حاصل نہیں ہوتا تب تک نہیں پوچھنا چاہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بیجا سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے، جتنے سوالات بڑھیں گے اتنی اللہ کی طرف سے کیا کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اور باتیں بڑھیں گی، یعنی وہ حکم اور زیادہ بوجھل ہوتا چلا جائے گا۔ تو انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا، اس پر حکم ہوا کہ وہ گائے جو ہے نہ تو بڑھیا ہونا چاہیے، عمر رسیدہ بھی نہیں، اور نہ بچیا ہونا چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بس زیادہ عمر نہیں اور کم بھی عمر نہیں، جوان ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ایسی گائے تو بہت ہے، جوان گائے تو بہت، اب کس کو لے کر آئے؟ اچھا ایک کام کریں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اس کا رنگ زردی مائل ہونا چاہیے، تسر الناظرین، تسر الناظرین، بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ ہر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اس کا رنگ، یعنی اس کے رنگ کے اندر اٹریکشن ہونا چاہیے، آدمی مائل ہو۔ تو انہوں نے کہا حضرت ایسی گائے بھی بہت سی ہے، ارے یار کوئی ایسی بات بتاؤ جو بالکل ممتاز ہو، الگ ہو، جو سب گائے کے اندر نہیں ہو۔ تو وہی آئی کہ ایسی گائے لے کر آؤ
جو کبھی ہل کے لیے جوتی نہ گئی ہو اور جس نے کھیتوں کے لیے پانی نہ نکالا ہو، یعنی ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ایک رنگ کی ہو، اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ جیسے جیسے سوالات ان کے بڑھتے گئے، اللہ کی طرف سے حکم میں سختی بڑھتی گئی، اللہ کی طرف سے حکم میں سختی بڑھتی گئی۔ اب ایسی گائے کو ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ تو صرف ایک لڑکے کے پاس ملی، اور یہ جو بچہ تھا وہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ بات دیکھیں، والدین کے احترام پر اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کے ابا ہے نا سوئے ہوئے تھے، اور جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا، جیسے ہماری تجوری ہوتی ہے یعنی کبڈ کے اندر، تو پہلے سی پیٹی رہتی تھی۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے پرانے، اس میں جیسے ایک لکڑی کی پیٹی رہتی تھی اور اس کو لاک لگا ہوا رہتا تھا، تو اس کو کہتے تھے نقدی والی پیٹی۔ پرانے سسٹم میں تھا ایسے، وزنی رہتی تھی، ایسا نہیں کہ کوئی اٹھا کے لے جائے۔ تو وہ پیٹی تھی اور اس کی کنجی تھی، وہ ابا کے سر کے پاس رکھی ہوئی۔ ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے کہا کہ میں خریدوں گا، قیمت کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی قیمت 70,000۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، ذرا ٹھہرو، میرے ابا جیسے اٹھیں گے میں ان سے چابی لوں گا، وہ کھولوں گا اور آپ کو نکال کر 70,000 دے دوں گا اور یہ ہیرا لے لوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی ابھی دے دے، تو 10,000 کم کر دیتا ہوں، 70 کی جگہ 60 میں تجھ کو بیچوں گا۔ اس نے کہا کہ چچا میرے ابا سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگاؤں گا تو نہیں میں، اس سے کہ ان کی نیند خراب ہوگی تو ان کو تکلیف ہوگی، اگر تم ٹھہر جاؤ تو میں 70 کے بجائے تم کو 80,000 دوں گا۔ یعنی یوں ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی شروع ہوئی، یہاں تک کہ تاجر نے 30,000 کی قیمت لگائی کہ ابھی تو باپ کی اجازت کے بغیر وہ الماری کھول، ٹھیک ہے تو میں تجھ کو 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہے کہ چچا تم ٹھہر جاؤ، میرے والد جیسے جاگے نا، تم 30 کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس میں سے 1,00,000 روپے ابا سے لے کر تم کو دوں گا۔ تو وہ جو تاجر تھا وہ بیچارہ ناراض ہو کر چلا گیا اور اپنا ہیرا لے کر واپس نکل گیا۔ لیکن باپ کی اس بزرگی کے احساس کہ ابا عمر رسیدہ ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام کے اندر میری وجہ سے خلل پیدا ہو، کا یہ برداشت نہیں۔ ان کے ادب و احترام کی وجہ سے اس لڑکے نے، یعنی کیا کہتے ہیں، 70,000 کا ہیرا 30,000 تک آیا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی کتنا نقصان کیا؟ 40 50 60 70، یعنی 40,000، گویا کہ 40,000 کا نقصان کیا خود کا۔ ہماری اولاد ہوتی تو ہم ہوتے تو او ابا اٹھا کتنی نستا بس زیلا اٹھاتے فوراً نا، فوراً اٹھاتے، اور اگر نہیں دے تو کتنے باتیں کستے ہیں۔ اب تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے۔ ہمارے بچے کہتے ہیں والدین کو یا کبھی باپ کو کہتے کٹ کٹ کو مار، یعنی کیا، گھر کے اندر باز کٹ کٹ کرتے رہتے ہیں، باتیں بوجھل ہونے لگ رہی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صدیقه واقصى اباه۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی کی روایت مجھے کئی دنوں کے بعد یاد آئی، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما، یہ بہت ایک لمبی روایت ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دوست کو اپنا خیر خواہ اور باپ کو دشمن سمجھنے لگے تو سمجھو کہ اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دیں گے، اور اپنے ماں کو نوکرانی سمجھنے لگے کہ صبح سحری کون بنائے گی تو امی بنائیں گے، سحری کے بعد برتن دھونا کس کا کام، تو امی کا کام۔
تو یہ ہے کہ جب ماں کے ساتھ نوکر جیسا سلوک کیا جائے اور باپ کو دشمن سمجھا جانے لگے تو اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دیں گے۔ تو اس بندے نے اپنے باپ کے ادب و احترام کی وجہ سے چھوڑ دیا اس نفع کو 40,000 کے، تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے سے خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ جب بنی اسرائیل وہ جو گائے ڈھونڈنے نکلے تھے نا، کہاں ملے گی کہاں ملے گی، تو وہ جو گائے جو تھی اس ٹائپ کی، وہ اس لڑکے کے سوا کسی کے پاس نہیں تھی، اس لڑکے کے سوا۔ تو وہ آ کر انہوں نے آفر رکھی کہ بھئی یہ گائے ہمیں دے دے، ہم تجھ کو 2 گائے دیں گے۔ تو وہ کہے کہ میں نے نہیں دینا۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تجھ کو 3 گائے دیں گے، وہ کہے میں نے نہیں دینا۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک گائے کے بدلے نا 4 گائے لے لے، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ وہ 10 تک پہنچے کہ ایک گائے تیری اور 10 گائے ہماری، یہ لے لے، مگر یہ پھر بھی نہیں مانا۔ یہ آ کر یہ وفد موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت کرنے لگا کہ کیسا وہ آڑیل ہے، ایک گائے کی جگہ 10 دے رہے، معاملہ سمجھ ہی نہیں رہا، دے ہی نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، وہ جو مانگے اس سے راضی کر کے وہ گائے خریدو، وہ گائے خریدو۔ اگر تمہیں اس گائے کے برابر سونا بھی دینا پڑے تو سونا دے کر وہ گائے خریدنا، لیکن گائے تو ویسی ہی لگیں گی۔ کیوں؟ اس سے کہ تم نے سوالات ہی ویسے کیے تھے اللہ سے۔ تو اللہ نے کہا ایسی ایسی ہو تو لینا۔ تو انہوں نے ایک اس میں گائے کو رکھا ایک جگہ پر ترازو کے اندر، گویا بڑا ترازو تھا، اس کے اندر گائے کو رکھا، اور دوسرے ترازو کے اندر کس کو رکھا؟ دوسرے ترازو کے اندر سونے کو رکھا، یعنی مطلب زندی گائے نہیں، زندی جو ایسی ہوتی ہے نا مکمل، اس کو رکھا، اور دوسری طرف سونے کو رکھا۔ تو جتنا گائے کا وزن اتنا اسے سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے گائے کے بدلے کیا کہتے ہیں اتنا سونا دیا، جبکہ یہ بہت محتاج تھا اور اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اس کی امی بیوہ تھی، تو ماں غربت اور تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے انہوں نے خرید لی، اسے ذبح کیا، اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی کہ اس کا ایک ٹکڑا لے کر وہ جو مری ہوئی لاش ہے نا اس کو لگا دینا، اس کے جسم سے لگا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جو بندہ تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے قتل کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ یا نبی اللہ کیا بتاؤں، مجھے قتل میرے بھتیجے نے کیا ہے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ تو اس سے قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی اور جو تو فتنہ کھڑا ہوا تھا وہ دب گیا، کہ اس بھتیجوں کو لوگوں نے پھر پکڑ لیا، اس کی عیاری اس کی مکاری کو اللہ نے کھولا اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ تھا اس کا پس منظر، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے مولانا شک۔ اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے، اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے پہ نہیں آ رہا ہے۔ مولانا مجھے بھی اسکرین نہیں دکھائی دے جی رہی ہے۔ ابھی مولانا ابھی دکھ رہی ہے آگے اسکرین۔ ابھی کو آیا، جی ابھی آیا۔ جزاک اللہ۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، یعنی لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارا مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کریں ہمارے لیے، کس سے؟ ربک، اپنے رب سے،
کیا دعا کریں؟ یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، بین یبینو تو یبین امر کا صیغہ ہے، یبین لنا، یبین لنا کہ وہ بیان کرے، مضارع ہے یہ، امر کے معنی میں آئے گا، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہی کہ وہ کیسی ہو، یعنی گائے کیسی ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو کہ بے شک وہ اللہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بقرتن کہ بے شک، انہا یعنی وہ گائے، بقرتن بے شک وہ یعنی گائے، بقرہ گائے، لا فارزن نہ بوری ہو، ولا بکرن اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک بلکہ جوان ہو اس کے درمیان، یعنی اس کے درمیان عمر والی ہو یعنی جوان ہو، فَفَعَلُوا پس کرو ما تُؤْمَرُونَ وہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، قالو کیا کہا، ادع لنا ربک اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا ما لونہا کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے، یبین لنا وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرتن کہ بے شک وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا رنگ اس کا گہرا ہو، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو۔ قالو انہوں نے کہا، ادع لنا ربک اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرے، یبین لنا ماہی کہ وہ یبین لنا ماہی کہ وہ ہمارے لیے کیسی ہو، یعنی کوئی ایسی نشانی بتائے، یبین لنا ماہی کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماہی کہ وہ کیسی ہو۔ تو اللہ نے کیوں کہا، ان البقرہ تشابہ علینا کیونکہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، یعنی ایسی گائے بہت ہیں، تو کوئی الگ وصف بیان کریں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ لمہتدون اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پالیں گے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وصف بتاتا ہے تو ضرور ہم اسی گائے کو تلاش کریں گے۔ پھر قال تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرتن کہ بے شک وہ گائے، لا ذلول کہ نہیں ہے محنت کرنے والی، تثیر الارض کہ زمین کو جوتی ہوئی، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو، یعنی وہ گائے ایسی ہو کہ زمین کو جوتی ہوئی نہ ہو، ہل چلانے کے لیے لگاتے ہیں نا اس کے لیے، تو لا ذلول تثیر الارض کہ محنت کرنے والی، کہ وہ گائے محنت کرنے والی کہ جوتی ہے زمین، جوتی ہے زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو، تو ایسی نہیں ہونا چاہیے، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ قالوا تو وہ لوگ کہنے لگے، الآن جئت بالحق اب تم ٹھیک بات لے کر آئے ہو، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، یعنی تلاش کرنے کے بعد، وما کادوا یفعلون اور نہ وہ لگتے تھے کہ وہ ذبح کریں گے، یعنی انہیں مل نہیں رہی تھی، ان کے بس میں ہو نہیں رہا تھا، لیکن انہوں نے محنت مشقت کے بعد اس کو تلاش کر کے گویا اس کو ذبح کر دیا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، فذبحوها وما كادوا يفعلون اور وہ نہ لگتے تھے کہ وہ ذبح کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم نے جھگڑا کیا اس میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ فقلنا ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا کیا کہا، اضربوہ
مارو اس مردے کو بباسیہا ایک ٹکڑا اس گائے کا، یعنی گائے کا ایک ٹکڑا لو اور اس کے جسم کو لگاؤ، مارو سے مطلب یہ ہے کہ لگاؤ۔ تو فقلنا ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو، بباسیہا اس کے بعد سے، یعنی اس کا ایک ٹکڑا اس کو لگاؤ، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، یحیی اللہ الموتى زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وہ یریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ رکھو۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اس آیت کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اگر کسی کو زندہ کرنا چاہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اس کو پھر زندگی دے کر بتا سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی سنت ہوتی ہے، اللہ کی سنت ہے وہ سنت اللہ لا تبدیل، کہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اللہ کی قدرت ہے، قدرت یہ ہے کہ اگر اللہ زندہ کرنے پر آئے تو زندہ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کہ دیکھیے اس کے جسم کو گائے کا ٹکڑا لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ ہم جب اپنی قبروں کے اندر جائیں گے بوسیدہ ہوگے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہماری جو کمر کی ہڈی ہے، پیچھے کی ہڈی، تو کمر کی جو ہڈی ہے چھوٹی سی، پورا جسم انسان کا سر گل کر ختم ہو سکتا ہے، ہڈی یا بوسیدہ چورا ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہڈی باقی رہتی ہے۔ جب پہلی سور پھونکنے کے بعد دنیا ختم ہوگی، جب دوسری سور پھونکنے کی بات آئے گی تو آسمان سے بارش ہوگی، آسمان سے بارش ہوگی، تو وہ منی کے قطرات کی بارش ہوگی۔ تو وہ منی کا قطرہ جس ہڈی کے یعنی کیا کہتے ہیں جس جگہ پر لگے گا ہڈی پر، تو انسان اپنی قبر سے ایسے نکلے گا جیسے پودا زمین سے نکلتا ہے۔ تو اس وقت سارے انسان یعنی اس منی کے قطرے کے ذریعے، سور کے ذریعے پھر واپس دنیا کے اندر یعنی کیا کہتے ہیں حشر کے میدان کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیتوں کے ذریعے ہمارا ایک ذہن بنا رہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے کہ چلو بھئی زندگی گزارتے رہو اور بس کھاؤ پیو موج مستی کرو ختم۔ جیسے اس گائے کے ٹکڑے کے ذریعے اس بندے کو اٹھایا، اسی طرح تم کو بھی آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ تو جب اٹھایا جائے گا تو حساب ہے، حساب ہے، اس لیے دنیا میں اس کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سبوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جی مولانا طاہر صاحب جڑے ہیں؟ تقریباً آپ کا آدھا پارہ ہونے کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ کل تک میرے خیال سے انشاءاللہ آپ کا آدھا پارہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کا آدھا پارہ ہو جاتا ہے تو اس آدھے پارے کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ جائزہ یہ رہے گا کہ آپ نے ان آدھے پارے کا ترجمہ جس کو جہاں سے پوچھا جائے وہاں سے کرنے کی وہ کوشش کریں۔ تو اس کا یہ کب لیں تھوڑا سا جائزہ؟ کل ہے منگل، منگل کو ہمارا انشاءاللہ یہ پورا ہوگا، جمعرات جمعہ کو لے کیا؟ جی مولانا جمعہ کو، جمعہ کو مناسب ہے نا انشاءاللہ؟ جی جی وقت ملتا ہے جمعہ کو جمعہ کو بہتر۔ مولانا کب سیم ٹائم صبح میں؟ ہاں جمعہ کو حالانکہ کلاس نہیں ہے یعنی چھٹی رہتی ہے، لیکن خالی جائزہ ہوگا۔ جی جی جائزے کے اندر ایک آیت آپ کو پوچھی جائے گی، جس کو بھی جو آیت پوچھی جائے گی وہ اس کا ترجمہ کرے۔ کسی کو نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، ہمت کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ کوشش کریں ورنہ گے۔ خالی ہمارا یہ ہوگا کہ ہم خالی سن رہے ہیں۔ سب جڑیں گے نا انشاءاللہ جمعہ کے دن؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جڑیں گے۔ تو اس کی تیاری کیسی کریں گے پھر آپ لوگ؟ دیکھ کے اس کو ٹرانسلیٹ مولانا کرنے کی کوشش کریں گے جو مولانا سیکھے ہیں۔ ریکارڈنگ بھی آپ کی ہے، اس سے بھی استفادہ کریں گے۔ جی ہاں ریکارڈنگ کو دیکھنا جی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ۔
آپ ہی طریقہ بتائیے مولانا, تیاری کس طرح کرنی ہے, کوئی آئیڈیا آپ کے دیجیے. ہاں یہ تھی کہ قرآن کریم کا ایک ترجمہ ہے, وہ میں بھیج دیتا, آپ لوگ آپ جس کسی مجھ کو SMS کریں انشاءاللہ, تو میں بھیج دیتا ہوں تاکہ اس کو دیکھ کر کم از کم ورڈ ٹو ورڈ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. مولانا طاہر صاحب نہیں جڑے ہیں نا؟ نہیں مولانا ابھی تک نہیں آئے. ان کو شاید ایسا لگا ہوگا کہ وہی 5:45. میں کال جی کر مولانا وہ 40 اور 45 کے بیچ میں آتے ہیں. 6:45 تک آپ کا ٹائم تھا نا؟ اصل میں نے بتایا تھا نا کہ 6 بجے سے لے کر 6:30 تک رہے گا. اور پھر ایکچولی صبح میں مولانا ہماری بھی ایک کلاس رہتی ہے 6 سے 6:30 بجے تک, اس کی وجہ سے میں ادھر جڑ نہیں پاتی. اچھا اچھا, ابھی آج میں نے ادھر کی مس کی, ادھر چھوڑ دیا اور یہاں جوائن ہو گئی. تو یہ بے 6:30 وفائی کے ہو, بعد. جی اس کلاس کے ساتھ بے وفائی ہو گئی پھر. ہاں, اور وہ تو میری پہلے سے ہے, یہ میں نے ابھی جوائن کیا ہے. جی بالکل صحیح. تو تھوڑا 6:30 کے بعد ہی کرتے تو اچھا ہوتا. ایک شعر یاد آ گیا مجھ کو. جی بولیے. بولتا